اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا اللہ ساری تعریف، ساری بڑائی، ساری کبریائی تیرے ہی لیے ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے ہر حال میں، ہر لمحہ، کیونکہ تیری ہی توفیق سے سارے کام انجام پاتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ حد اعتدال میں رہتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا پسندیدہ ہے۔ اب دیکھیں کہ عموماً دین کے بارے میں ایک عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اگر دین کی طرف آ جائیں تو شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پھٹے پرانے کپڑے پہنے، وہ ٹھیک طرح سے رہ بھی نہیں سکتا، وہ اچھا گھر بھی میں نہیں رہ سکتا، یا اس کے پاس اچھی سواری بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ دین کے مزاج کے خلاف ہے۔ لیکن جب ہم دین کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو ہمیں یہ بھی کلیئرلی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی دی ہے نا وہ سب سے بہترین ہے، کیونکہ ہمارا جو دین ہے وہ دین فطرت ہے، اور یہ انسانی جو نفسیات ہے اور اس کی جو فطرت ہے اس کے عین قریب ہے۔ اس میں حد اعتدال میں رہتے ہوئے اچھا پہننے، اچھا اوڑھنے، اچھا لباس اختیار کرنے، اچھے گھر میں رہنے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ انسان حلال سے کمائے اور حلال راستوں پر خرچ کرے، اور اس کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی پیدا نہ ہو، شہرت نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ تو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند فرمایا ہے کہ لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت دی ہے تو اس کا اظہار ایک حد تک انسان کے حال حلیے سے وہ نظر آنا چاہیے۔ تو اس چیز کے بارے میں بھی ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ عموماً جب لوگ دیکھتے ہیں نا کہ دیندار لوگوں کو اگر انہوں نے اچھا پہنا اوڑھا ہو یا اچھے طریقے سے سہ رہے ہوں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دین کا ایک طرح سے کلیم کرتے ہیں، اور خود تو ان کے یہ معاملات ہیں۔ تو اس بارے میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ حد اعتدال میں رہتے ہوئے یہ بالکل بھی منع نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی مثالیں دی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو غربت اختیاری تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دولت تھی، حکومت تھی، اور انہوں نے دوسری مخلوقات کے اوپر بھی حکومت کی۔ تو اس لحاظ سے یہ والے کانسیپٹ بھی ہمارے کلیئر ہونے چاہیے کہ اس بارے میں اسلام ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ہم اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب سے بڑی بات قرآن کی بات ہے، سب سے بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ ہمیں ادھر ادھر ہٹ کے روشنی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کے فرمان کو آپ کے سامنے رکھتی ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ سیدنا مالک فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھے، یعنی آپ کا حال حلیہ اتنا درست نہیں تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ تو فرمایا کہ کیا تیرے پاس مال ہے؟ میں نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ہر قسم کا مال موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے تجھ کو مال دیا ہے تو اس کا اثر تمہارے اوپر نظر آنا چاہیے۔ مطلب اگر انسان کے پاس وسعت ہو، کشادگی ہو، تو وہ اچھے طریقے سے کپڑے پہن سکتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں۔ پھٹے ہوئے کپڑے تو کوئی پسندیدہ نہیں ہے نا۔ تو بہرحال یہ آپ نے ایک تلقین فرمائی۔ اس سے چند ایک نکات جو ہمارے سمجھنے کے لیے وہ بے انتہا ضروری ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا جو نقطہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اعتدال میں رہتے ہوئے اچھا لباس پہننا، اچھے گھر میں رہنا، اچھی سواری استعمال کرنا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ کچھ روایات ہیں اس میں کشادہ گھر اور اچھی سواری اور یہ ساری، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کہی گئی ہے، لیکن وہ حلال ذرائع سے ہو اور اس میں کوئی ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو۔ اچھا، دوسرا لباس کے بارے میں کچھ نکات کو ہم سامنے رکھتے ہیں، اور اس میں سے کچھ نکات کو ہم اپنی عملی زندگی کے لیے اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو یہ نقطہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ اعتدال میں رہ کے اچھا لباس آپ پہن سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ لباس ساتر ہو، یعنی وہ آپ کے اعضائے جسمانی کو وہ ڈھانپنے والا ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ زینت سے بڑا ہوا نہ ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ حفاظت کا ذریعہ ہو۔ اور یہ والے نکات جو ہیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہی، سورۃ الاعراف کی
کچھ آیات ہیں ان کو جب ہم اسٹڈی کریں تو اس میں یہ تینوں نکات ہیں کہ ایسا لباس انسان پہنے کہ لباس جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لباس کو باعث حفاظت بنایا ہے، باعث زینت بنایا ہے، اس کو ساتر بنایا ہے، اور اس میں سے ہم نے جو اپنی عملی زندگی میں نے جو رہنمائی لینی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے لباس ساتر ہیں، ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے، ایک مرد ہونے کی حیثیت سے۔ اس کے بارے میں بھی رہنمائی موجود ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ عورتوں والا حال حلیہ اختیار کریں اور ان کا لباس کورڈ ہو، اور مرد جو ہیں وہ مردوں والا حال حلیہ اختیار کریں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں، یہ میں تنقید نہیں کر رہی، صرف اصلاح کی غرض سے کہہ رہی ہوں کہ خواتین نے کئی دفعہ اس طرح کی ڈریسنگ کی ہوتی ہے جو کہ مردوں والی ڈریسنگ ہوتی ہے، تو وہ والی چیز پسندیدہ نہیں ہے، اور مردوں نے کئی دفعہ عورتوں والی ڈریسنگ کی ہوتی ہے، کڑے پہنے ہوتے ہیں، وہ کانوں میں کچھ پہنا ہوتا ہے، پونیاں کی ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں اسلام نے پسند نہیں کی، اور یہ اس کے بارے میں بھی باقاعدہ کہا ہے کہ جو لوگ مطلب اغیار کی مشابہت اختیار کرتے ہیں تو وہ پھر انہی میں سے اٹھائے جائیں گے۔ تو ہم نے ان چیزوں کا بھی دھیان کرنا ہے اپنی عملی زندگی میں بھی، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کے اوپر بھی بہت زیادہ وعید ہے، اس کو بھی ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر یہ انسان سوچتا ہے کہ سب سے خوبصورت لباس کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ بھی انسان جو ہے نا وہ اپنے ذہن میں رکھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہی کو میں کوٹ کروں گی، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے زیب و زینت کا کپڑا پہننا ترک کر دیا جبکہ وہ اس پر قادر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کرامت اور بزرگی کا جوڑا پہنائے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ پہلے میں آپ نے بتایا کہ تمہارے پھٹے پرانے کپڑے ہیں تو تمہارے وہ نعمت کا اظہار ہونا چاہیے، اب زیب و زینت کے بارے میں کہا ہے کہ جو ترک کر دے گا، تو اس میں کیا مطابقت ہے، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے۔ نقطہ یہ ہے کہ اسلام کیونکہ ہمارا دین فطرت ہے تو اس میں ہر چیز کو اعتدال کے اوپر رکھا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مال و دولت دی ہے تو وہ پھٹے پرانے کپڑے تو نہ پہنے، لیکن اس کا لباس اتنا زیادہ بھی شاہانہ نہ ہو کہ اس میں بہت زیادہ اسراف ہو، جیسے شادیوں کے اوپر لاکھوں کے جوڑے بنائے جاتے ہیں، اور کئی دفعہ یقین کریں سن کے مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ ایک ایک جوڑے کے اوپر مجھے تو یقین ہی نہیں آتا کہ 15 لاکھ کا جوڑا ایک ہوتا ہے، تو یہ تو اسراف ہے نا، بلکہ اسراف کیا، یہ تبذیر ہے، کیونکہ یہ خرچ کرنے کے بھی درجے ہوتے ہیں نا، تو تبذیر ہوتا ہے کہ جو مطلب ایک ناجائز چیز کی طرف بڑھ جانا، جو شیطانی رویہ ہے، تو اس چیز میں بھی انسان جو ہے اس چیز کو ترک کرے، ہاں وہ حد اعتدال میں رہتے ہوئے اچھا پہن سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس کی تو اجازت دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا ایک یہ ہے، پھر آپ کا یہ ایک اور کوٹ ہے کہ جس شخص نے شہرت کا کپڑا پہنا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا کپڑا پہنائے گا، یہ ترمذی میں سے ہے، پہلی جو حدیث ہے وہ بھی ترمذی میں سے ہے کہ اگر کسی شخص نے اس وجہ سے لباس پہنا کہ میرا لباس اتنا قیمتی ہو اور اس وجہ سے میں مشہور ہوں اور اس وجہ سے میرا یہ بات ہو کہ یہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہماری سوسائٹی میں آج کل بہت عام ہیں، تو یہ دیکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس بارے میں بھی رہنمائی دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا۔ تو اور اس کے علاوہ لباس کے بارے میں قرآن پاک میں بہت زیادہ اس بارے میں تو جب یہ پڑھتی ہوں نا، یہ چند ایک احادیث اور قرآن پاک کا جب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی کی ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، اپنے جسم کو پاک رکھو اور اپنی جگہ کو پاک رکھو، کیونکہ مسلمان جو ہے اس نے جو بھی اپنی زندگی کے تقاضے نبھانے ہوتے ہیں نا، تو اس کے لیے پاکی کو، صفائی کو، ستھرائی کو بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دوسری وحی میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں اور رب کی بڑائی کا اعلان کریں اور اپنے کپڑوں کو آپ پاک و صاف رکھیں۔ تو یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے، اور اس بارے میں یہ ہے کہ ایک بہت خوبصورت مجھے ایک دعا مجھے بہت خوبصورت لگی جو کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود نے مانگی تھی لباس کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں تقویٰ کا لباس پہنا، اے اللہ ہمیں تقویٰ کا لباس پہنا اور ہمیں تقویٰ والی بات پر قائم رکھ، ہمیں عقل والوں میں شامل فرما، ہمیں موت دے ہم کو تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں جنت ماوا میں داخل کر۔ یہ کافی لمبی ہے یہ والی دعا، میں نے اس کا تھوڑے سے میں نے
اس میں سے جز لیا ہے. یعنی ایک لباس جو ہے نا، انسان کہتا ہے تقویٰ والا لباس کیا ہے، کہ سب سے بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے. جیسے ہم اپنے وجود کے اوپر لباس پہنتے ہیں، اس طرح ہمارے دل کا بھی ایک لباس ہے. دل کا لباس کیا ہے کہ ہم برائیوں سے بچنا شروع کر دیں، نیکیوں کی طرف آگے بڑھ جائیں. تو کتنی خوبصورت دعا ہے جو انہوں نے مانگی ہے. یعنی یہ دل کی پاکیزگی کے ساتھ یہ دعائیں انسان کے دل کے اندر سے نکلتی ہیں کہ یا اللہ ہمیں ساتر کر دے، ہمیں خوبصورت بنا دے، ہمیں اپنے رویوں میں خوبصورت بنا دے، ہمیں اپنے لباس میں خوبصورت بنا دے. ہم اگر زینت اختیار کریں بھی، کیونکہ تو خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، تو تیری خوشی کے لیے ہم کریں، ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں. اور ہم پاک صاف رہیں، اندر سے بھی باہر سے بھی. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا گئے زندگی کو خوبصورت طریقے سے برتنا، رہنا، سہنا، اچھا لباس پہننا، لیکن حد اعتدال کے ساتھ. اور زندگی کے کسی گوشے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نہ بھولنا، کیونکہ آپ ہی ہمارے سب سے بڑے ہیرو ہیں، آپ ہی روشنی کا مینار ہیں. اور آپ کی سنت کو فالو کرنے سے ہی ہم بغیر کسی دقت کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی کے منزل تک پہنچ سکتے ہیں. اس میں کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.